میں اپنے گھر میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ مجھے شادی کرنے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے والدین میری شادی کرنے میں بلا وجہ تاخیر کر رہے تھے۔ میں بھی 24 سال کی خوبصورت اور جوان لڑکی تھی، آخر کب تک صبر کرتی۔ بالآخر میں نے بھی ایک دن اپنے آفس کے لڑکے کو اپنی اداؤں کے ذریعے اپنا دوست بنا لیا، اور پھر میں روزانہ 2 سے 3 دفعہ میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ممی پاپا کی نوک جھونک بہت دلچسپی سے انجوائے کر رہی تھی۔ میرے دل میں یکدم امنگ سی جاگی تھی کہ میری بھی شادی ہو، میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ ایسے ہی نوک جھونک کروں، پیار محبت کروں، اس کے سنگ خوبصورت زندگی گزاروں۔ میں ابھی مسکرا کر ان دونوں کو دیکھ ہی رہی تھی جب اچانک دوسرے کمرے سے میری بہن بھی آ گئی تھی اور میرے برابر میں ہی بیٹھ کر ان کو بہت غور سے دیکھنے لگی تھی۔ اچانک ہی ممی ناراض ہو کر کمرے میں چلی گئی تو پاپا ہمیں دیکھتے ہوئے بولے تھے، تمہاری ماں کبھی نہیں سدھر سکتی، اس عورت کو جب تک میں مناؤں نہ۔ یہ بول کر وہ ان کے پیچھے ہی ان کے کمرے کی طرف بڑھ چکے تھے جب اچانک میری بہن نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا تو اس کے چہرے پر اڑی ہوئی ہوائیاں دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولی تھی، باجی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں یکدم پریشان ہو گئی تھی کہ بھلا ایسی بھی کیا بات ہو چکی ہے۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے کمرے کی طرف لے جانے لگی تھی جب ممی پاپا اپنے کمرے سے باہر آتے ہوئے نظر آئے تھے۔ پاپا ہمیں دیکھتے ہوئے بولے تھے، تمہاری ماں کو میں باہر گھمانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں، گھر کا دروازہ اچھے سے بند کر لو اور دونوں بہنیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور چھوٹی کو لونج میں ہی ٹھہرنے کا بول کر میں پاپا اور ممی کے پیچھے پیچھے ہی آ گئی تھی۔ میں پاپا کو بیسٹ آف لک بول کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ میں ابھی کمرے کے اندر آئی ہی تھی مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میری بہن ہاتھ میں چھری لیے بیٹھی تھی۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، کیا کر رہی ہو یہ؟ وہ اپنی کلائی پر چھری رکھ چکی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، اگر آپ نے میری بات نہیں مانی اور میری مدد نہیں کی تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ میرا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ میرے لیے خود کو سنبھالنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، تمہاری جو بھی بات ہے، تم جس بھی مصیبت میں ہو، میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گی، لیکن تمہیں اس مصیبت سے بھی نکال لوں گی اور تمہارا مسئلہ بھی حل کروں گی۔ مگر اس طرح جلد بازی کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم کیوں خود کو اذیت میں ڈال رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے جو تم کر رہی ہو وہ حرام ہے۔ خدا نخواستہ اگر تم مر گئی تو خدا تعالیٰ تمہیں جنت میں جگہ نہیں دیں گے۔ ساری زندگی دنیا میں سفر کیا اور اب اپنی آخرت کیوں خراب کرنا چاہتی ہو؟ میری بات سن کر اس نے چھری کو دور پھینک دیا تھا اور روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا رونا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں ابھی اس کے قریب جاتی اس سے پہلے ہی ہمارے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تھا اور اس کو سمجھاتے ہوئے بولی تھی، تم اپنے کمرے کے اندر جاؤ اور بالکل بھی رونے کی ضرورت نہیں ہے، اور خبردار جو تم نے کوئی بھی غلط قدم اٹھانے کی کوشش کی، جو بھی مسئلہ ہے منشا، میں تمہارا وہ حل کروں گی، تم بے فکر رہو۔ یہ کہہ کر میں باہر آ گئی تھی۔ میرا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ میں اپنی کیفیت خود سمجھنے سے قاصر تھی۔ ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ آ چکا تھا۔ میرے لیے میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی میرا سب کچھ تھے۔ ان لوگوں کے لیے تو میں اپنی جان بھی قربان کر سکتی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میرا بھائی سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وہ ابھی کوچنگ سے آیا تھا۔ میری طرف اپنا بیگ بڑھاتے ہوئے بولا، باجی مجھے بھوک لگ رہی ہے، جلدی سے کھانا لگا دیں۔ اور ممی کہاں پر ہیں؟ وہ انہیں آواز دیتے ہوئے گھر کے اندر چلا گیا تھا جبکہ میں بھی دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے پیچھے بڑھی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، ریان تم کھانا خود نکال لو، میں منشا کے پاس جا رہی ہوں، وہ ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ میری بات سن کر ریان نے مجھے حیران نگاہوں سے دیکھا تھا اور سوالیہ پوچھا تھا، کیوں منشا کو کیا ہوا اور آج آپ آفس نہیں گئی؟ وہ حیرانگی ظاہر کرتے ہوئے بولا تو میں اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے بولی تھی، آج اتوار ہے، تمہاری تو ایکسٹرا کلاس تھی لیکن ہمارا آف ہوتا ہے، خیر بیٹھ جاؤ، ممی پاپا باہر گئے ہیں، میں منشا کے پاس ہوں، کھانا تم خود نکال لو۔ یہ کہہ کر میں منشا کے پاس آ گئی تھی مگر ابھی مجھے آئے چند لمحات گزرے تھے کہ اچانک میرا موبائل رنگ ہونے لگا۔ منشا ابھی تک بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ فی الحال میں نے اسے نظر انداز کیا تھا اور موبائل کی سکرین پر نظر دوڑائی تھی۔ سامنے ان نون نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے نمبر یس کیا اور جیسے ہی کان پر لگایا
تو اگلی طرف سے جو بات میرے کان میں آئی تھی وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی تھی، کیونکہ مجھے اطلاع دی جا رہی تھی کہ ممی پپا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ آپ کا نمبر ان کے ہی فون سے نکالا گیا ہے۔ میرا تو حال ایسا ہو گیا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں خون ہی نہیں، گھٹنوں سے جان نکل گئی تھی۔ میں بے جان ہو کر زمین بوس ہوئی تھی۔ میری حالت کو دیکھ کر منشا اپنا رونا بھول کر میرے پاس آئی تھی۔ جب میں چیخ کر رونا شروع ہو گئی تھی، ممی پاپا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ دونوں ہسپتال میں ہیں۔ میرا رونا سن کر ریان بھی اپنا کھانا چھوڑ کر کمرے میں آ گیا تھا۔ میں نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ میں اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ میں ریان کو دیکھتے ہوئے بے چین لہجے میں بولی تھی، ہمیں ابھی کے ابھی ہسپتال جانا ہوگا، ممی پاپا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میری بات سن کر وہ بھی پتھر کا مجسمہ بن چکا تھا، لیکن اس وقت مجھے ہمت کرنی تھی۔ میں گھر کی بڑی اولاد تھی اور بڑی اولاد پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھے۔ میں ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، ریان جلدی سے گاڑی کی چابی نکالو اور تم جلدی سے چادر لو، ہمیں ابھی کے ابھی ہسپتال جانا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی بھی چادر نکال لی تھی اور ریان کے ساتھ ہم تینوں بہن بھائی ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ لیکن وہاں جاتے ہی جو خبر ہمیں دی گئی تھی وہ سن کر مجھے اپنا آپ ختم ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اب پوری دنیا ختم ہو چکی ہے، پوری زمین الٹ گئی ہے، آسمان میرے سر پر گر گیا ہے، کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ یہاں پر آپ کے والدین کو لاتے لاتے دیر ہو چکی تھی۔ ان دونوں کے سر پر اتنی شدید چوٹ آئی ہے کہ وہ دونوں اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ یہ خبر نہیں بلکہ موت کا پروانہ تھا۔ منشا کی تو حالت بگڑ چکی تھی، جبکہ ریان بھی بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ ایک ساتھ ماں باپ کا مر جانا اولاد کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے یہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرا دل مٹھی میں لے کر بھینچ رہا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا تھا، لیکن میری آنکھیں خشک ہو چکی تھی، سب کچھ ویران لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا پوری دنیا اندھیر ہو چکی ہے، مگر مجھے ہمت سے کام لینا تھا۔ یہی وقت تھا جب مجھے اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کرنا تھا۔ میں نے فوراً ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور ہسپتال کے معاملات نمٹانے لگی تھی۔ ریان اور منشا کو دیکھ کر میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ تم دونوں گھر جاؤ، میں ایمبولینس میں ممی پاپا کو لے کر گھر آ رہی ہوں، وہاں جا کر تمام رشتہ داروں اور گلی محلے میں خبر دے دو۔ یہ کہتے ہی میں اندر کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ ریان روتا ہوا منشا کو لے کر گھر جا چکا تھا۔ میں نے فوراً ہی تمام بل وغیرہ کلیئر کروائے تھے اور ممی پاپا کو ایمبولینس میں لیے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ ماں باپ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے محبت سے لڑ رہے تھے، اب اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ میں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ان دونوں کو دیکھ کر دل میں چاہ پیدا کر رہی تھی کہ میری بھی شادی ہو، میرا بھی شوہر ہو، میرے ساتھ ایسے ہی محبت جتائے جیسے پاپا کر رہے ہیں، آج ایسا لگتا تھا جیسے وہ چاہ کہیں مر چکی ہو۔ ایک ایسی ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی گئی ہو جو نبھانا مجھ پر فرض ہے۔ میں گھر پر ممی پاپا کو لے کر پہنچی تو گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ میری خالہ، ماموں، چاچو، تایا سب آ چکے تھے۔ پورا گھر سسکیوں سے، رونے کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ جہاں کچھ دیر پہلے کہکے لگائے جا رہے تھے، اب وہاں رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ مجھے واضح طور پر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں مر چکی ہوں، صرف اور صرف ایک زندہ لاش بیٹھی ہے جو یہ سب تماشا دیکھ رہی ہے۔ میری آنکھ سے آنسو بھی نہیں نکل رہا تھا، کیونکہ مجھ پر سکتہ طاری ہو چکا تھا، ایک ایسا سکتہ جس نے میری پوری دل کی دنیا تباہ کر دی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، تمام تدفین کے معاملات طے کر دیے گئے تھے اور ممی پاپا کو آخری آرام گاہ تک پہنچا دیا گیا تھا۔ میں نے منشا کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں ممی پاپا کے انتقال والے دن ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں جلد سے جلد منشا کی شادی کروا دوں گی، کیونکہ وہ بہت چھوٹی ہے، اس کے لیے اتنا بڑا درد ناقابل برداشت ہے۔ اگر اس کی شادی ہو جائے گی تو وہ جلد اپنی زندگی میں مگن ہو جائے گی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور آج ممی پاپا کے انتقال کو پورے 3 مہینے کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس 3 مہینے کے درمیان جو تکلیف میں نے، منشا نے اور ریان نے برداشت کی تھی، اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے۔ ریحان اپنی پڑھائی مکمل کر رہا تھا اور میں آفس۔ پیچھے منشا بالکل اکیلی ہو جاتی تھی اور یہی بات مجھے بے حد پریشان کر رہی تھی۔ میں نے آج ریحان سے اس بارے میں بات کرنے کے لیے سوچا تھا، کیونکہ اب جو بھی فیصلہ مجھے لینا تھا
وہ ریان کی موجودگی میں ہی لینا تھا۔ بے شک وہ مجھ سے چھوٹا تھا، لیکن وہ مرد تھا۔ خدا تعالیٰ نے مرد کو عورت سے 2 قدم آگے رکھا ہے، تو میں بھی اپنے بھائی کو احترام دینا چاہتی تھی۔ وہ جیسے ہی کوچنگ سینٹر سے گھر آیا تو میں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی، اور جب میں نے منشا کے رشتے کی بات کی تو وہ بھی خاموش ہو گیا تھا۔ یقیناً اس کے دماغ میں بھی یہی چل رہا تھا کہ منشا کی شادی ہو جانا بہتر ہے۔ میں نے اپنے بارے میں سوچنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ میری باتیں سن کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا تھا، اور پھر اس نے ہاں بول دی تھی۔ اب میرا ارادہ منشا سے اس بارے میں بات کرنے کا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ آج وہ وہی کرے گی جو وہ 3 مہینے پہلے کر رہی تھی، یعنی خودکشی۔ میں اور ریان جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہم دونوں بہن بھائیوں کی جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ میں چھری تھامے اپنی کلائی پر رکھ چکی تھی، لیکن شاید خدا تعالیٰ کو اسے حرام موت سے بچانا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت پر بھیج دیا کرتا تھا۔ ریحان فوراً آگے بڑھا تھا۔ اس کے ہاتھ سے چھری لے کر اس نے دور پھینکی تھی، اور بنا اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا، جبکہ میں فوراً بولی تھی، حد میں رہو ریان، پیچھے ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی میں آگے بڑھی تھی اور منشا کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا، جبکہ وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ میں اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے ہوئے بولی تھی، تم مجھے کچھ بتانا چاہتی تھی، اس دن بھی تم کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن تم بول نہیں پائی تھی، مگر اب بتاؤ کیا بات ہے؟ باجی تمہارا پورا ساتھ دے گی، تم بے فکر رہو۔ میں اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تو وہ بالکل چپ ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ سمجھ کر ریان کی جانب دیکھا تھا، جو خون آشام نگاہوں سے منشا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ غلط نہیں تھا، یقیناً وہ موت کے نام سے اب ڈر چکا تھا، پہلے ماں باپ اور اب منشا۔ اس سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ میں نے ریان کو دیکھتے ہوئے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ غصے سے بولا تھا، اس لڑکی کو اپنی زبان میں آپ سمجھا دینا کہ اگر اس نے دوبارہ ایسی کچھ بھی حرکت کرنے کی جرت کی تو میں اس کا قتل اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ یہ کہتے ہی وہ پاؤں پٹک کر باہر چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی میں نے منشا کو ایک بار پھر اپنے سینے سے لگایا تھا اور سوالیہ بولی تھی، بتاؤ کیا بات ہے؟ اور پھر جو بات اس نے بتائی وہ سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے، لیکن میں کیسے اس سے شادی کر سکتی ہوں؟ میں اس کو سمجھا رہی ہوں کہ اتنی جلدی شادی میں نہیں کر سکتی، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ میرے ماں باپ کو مرے ابھی صرف 3 مہینے ہوئے ہیں، میں اپنے بہن بھائی کو چھوڑ نہیں سکتی، مگر وہ میری بات سن ہی نہیں رہا۔ باجی میں کیا کروں؟ اس دن بھی میں آپ کو یہی بتانا چاہتی تھی، مگر اس دن تو ہمارا سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے سکون کا سانس خارج کیا تھا کہ کوئی اور بات نہ تھی۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے تھے اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ ٹھیک ہے، تم جس سے شادی کرنا چاہتی ہو اسے گھر بلاؤ، میں اس سے ملوں گی، اور اگر وہ مجھے تمہارے حساب سے ٹھیک لگا تو میں راضی ہوں۔ میری بات سن کر وہ دھنگ رہ گئی تھی، لیکن جیسے ہی اس کو میری مکمل بات سمجھ آئی وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی اور روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرنا شروع ہو گیا تھا۔ جس لڑکے کو منشا پسند کر رہی تھی وہ لڑکا منشا کے حساب سے بہت اچھا تھا، سادہ فیملی تھی اور لوگ بھی بہت اچھے تھے، اسی لیے میں نے اور ریان نے اپنی جان توڑ کوشش کے بعد اس کی شادی دھوم دھام سے کر دی تھی۔ جتنا میری ذات سے ہو سکتا تھا میں نے کیا تھا۔ کئی لاکھ کا لون میں نے اپنے آفس سے بھی لے لیا تھا۔ رشتہ داروں نے کئی باتیں بنائی تھیں کہ ابھی ماں باپ کو مرے وقت ہی کتنا ہوا ہے، مگر میں جانتی تھی کہ اگر میں اپنی بہن کو چھوڑ دیتی تو وہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور کر لیتی، اور مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ کسی اور کو کھو پاؤں۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور دن معمول کے مطابق آ چکے تھے۔ اب میرے دل میں ایک بار پھر خواہش سی پیدا ہوئی تھی کہ میں اپنی شادی اب رچا لیتی ہوں۔ منشا اپنے گھر کی ہو چکی ہے اور اب ریان کی بھی اچھی جاب ہو گئی ہے۔ اچھا ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے اور میں بھی شادی کر لوں۔ ویسے بھی میری عمر اب کافی ہو چکی تھی، بہتر تھا کہ میں نکاح کر لیتی۔ میں نے یہ خیال ریان سے ظاہر کرنا چاہا تو آج مجھے اس کے حالات کچھ بدلے لگ رہے تھے۔ نظریں جھکی ہوئی تھیں اور چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مجھے کچھ بتانا چاہتا ہے۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ بولی تھی، کوئی بات ہے تو تم مجھ سے کر سکتے ہو۔ اور پھر جو بات اس نے بولی وہ سن کر میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ دیکھو تم نے ابھی جاب لگائی ہے،
اتنی جلدی شادی کرنا تمہارے لیے ٹھیک فیصلہ نہیں ہوگا۔ جب اچانک وہ ہتھے سے اکڑ گیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں نے آپ سے بہت امید کے ساتھ یہ بات کی تھی، لیکن شاید آپ کے نزدیک میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ابھی وہ مزید ایموشنل ہوتا، اس سے پہلے ہی میں نے اپنی طرف سے بھی رضامندی ظاہر کر ہی دی تھی اور اپنے خیال کو دل میں ہی کہیں چھپا لیا تھا۔ ایک بار پھر میں نے اپنی جان کو جوخم میں ڈالا تھا اور دوبارہ آفس سے لون لیا تھا۔ کچھ پیسے ریان کے پاس موجود تھے اور کچھ پیسے اس نے اپنے آفس سے بھی لون کی صورت میں لیے تھے، جس کی بدولت اس کی شادی بھی بہت اچھے سے ہو چکی تھی۔ میں اب بالکل تنہا سی رہ گئی تھی۔ ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے، بہن بھائی اپنے اپنے گھر کے ہو گئے تھے، لیکن کسی کو ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا تھا۔ اس بات کا مجھے بے حد افسوس تھا۔ ریان بھائی تھا، اس کو چاہیے تھا کہ میری بہن اتنی عمر کی ہو چکی ہے، اس کی شادی ہو جانی چاہیے، مگر ریان نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا تھا، اور یہی بات مجھے بے حد افسردہ کر رہی تھی۔ میں آج اکیلی چھت پر کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں 2 تارے جگمگا رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر اپنے ماں باپ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے دل کی باتیں ان سے شیئر کر رہی تھی کہ میں کتنی تنہا ہو چکی ہوں، میرے پاس اب کوئی بھی نہیں بچا۔ اب اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہے۔ میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو سامنے والی کھڑکی میں کھڑا لڑکا میری طرف ہی اشارہ کر رہا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ بھلا یہ کون ہے۔ غور سے دیکھا تو وہ کوئی مرد تھا، دیکھنے میں بلا کا حسین، چوڑی جسامت، خوبصورت چہرہ۔ چند لمحے تو میں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر مبہوت ہو کر رہ گئی تھی، مگر پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ بولی تھی کہ کیا ہوا۔ جب وہ اچانک گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کے گھر میں فرسٹ ایڈ باکس ہے، میں حیران ہوئی کہ یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے۔ آج سے پہلے میں نے اس گھر میں کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ میں سر نفی میں ہلا کر جانا چاہتی تھی جب وہ ایک بار پھر بولا تھا، میرے بابا کا ہاتھ کٹ گیا ہے، ان کے ہاتھ سے بہت خون نکل رہا ہے، آپ اگر میری مدد کر دیں گی تو بہت مہربانی ہوگی۔ میں یہاں پر نیا آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں چپ ہو گئی تھی اور اسے گھر آنے کا اشارہ کر کے میں نیچے کی طرف چلی گئی تھی۔ کسی کی مدد کر دینے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میں نیچے آئی تو مجھے اپنے بھائی اور بھابھی کے کمرے سے کہکوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ دل میں غم چھپائے میں خاموشی سے کچن میں گئی تھی اور وہاں سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر باہر آ گئی تھی۔ سامنے دروازے پر ہی وہ لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ وہ فوراً میرے پاس بھاگ کر آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، آپ کو پٹی وغیرہ کرنی آتی ہے؟ وہ اتنی زیادہ گھبراہٹ میں تھا کہ میں نے اس کے ساتھ جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ ایک نظر ریان کے کمرے پر ڈال کر میں ان کے ساتھ ہی ان کے گھر چلی گئی تھی، مگر وہاں جا کر مجھے بے وقوفی ہی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ اس گھر میں کوئی عورت نہیں تھی۔ انکل کو بینڈیج کرتے ہوئے نہ جانے کیوں میری آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ مجھے میرے بابا شدت سے یاد آئے تھے۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے دعائیں دینے لگے، تو ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے میرے باپ نے میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا ہو۔ انہوں نے ہی مجھے بتایا تھا کہ ابھی ابھی ہم دونوں باپ بیٹے یہاں شفٹ ہوئے ہیں، بیٹوں کی میں نے شادی کر دی ہے اور اب میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ مجھے مزید دعائیں دینے لگے تھے، جبکہ میں ان کا شکریہ ادا کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، لیکن ایک بات بہت اچھی ہوئی تھی۔ ان انکل کو دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے میرے بابا کا خیال آتا تھا۔ میں اکثر کچھ بھی اچھا پکاتی تو ان کے لیے ضرور لے کر جاتی تھی۔ میں نے ریان سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، کیونکہ اس کے پاس اب میرے لیے وقت ہی نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی میں منشا سے بات کر پاتی تھی، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں گم ہو گئی تھی۔ اور یہی وقت تھا جب مجھے ایک اپنا ملا تھا، ہاشم، وہی نوجوان لڑکا۔ بے شک وہ مجھ سے عمر میں چھوٹا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کو دیکھ کر مجھے بہت سہارا محسوس ہوتا تھا، مگر دیکھنے میں وہ مجھ سے بھی بڑا لگتا تھا، کیونکہ اس کی جسامت کافی اچھی تھی۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ ریان اپنی بیوی کے ساتھ اس کے میکے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، جب اچانک ہمارے گھر کے دروازے پر بیل ہوئی تھی۔ میں جو آفس کا کام اپنے روم میں بیٹھی کر رہی تھی، میں نے حیران ہو کر گھڑی کی طرف دیکھا تھا کہ اس وقت کون آ گیا۔ مجھے لگا کہ منشا آئی ہوگی۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا تھا کہ چلو کچھ دیر اس کے ساتھ وقت گزار لوں گی، مگر باہر سے آتی ہوئی ہاشم اور اس کے باپ کی آواز سن کر میں فوراً باہر آئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا تو انہوں نے خوشی سے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے ان دونوں کو بٹھایا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ان سے میرے مراسم بہت اچھے ہو گئے تھے۔ ریان کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا، اسی لیے میں تھوڑا احتیاط کرتی تھی، مگر آج پہلی بار وہ دونوں ہمارے گھر آئے تھے
تو خاطر تواضع کرنا میرا فرض تھا۔ ابھی میں ان کے ساتھ بات چیت ہی کر رہی تھی جب ریان غصے سے مجھے گھورنے لگا تھا۔ اس کی گھورتی نگاہوں کے زیر اثر میں نے اسے اشارے سے خاموش رہنے کا بولا تھا اور چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی تھی۔ میرا دل بہت عجیب کیفیت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ نہ جاننے کیوں مجھے ہاشم کی نگاہیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اور ان لوگوں کا آنا بھی نہ جاننے کیوں مجھے خطرے کی علامت لگا تھا۔ میں نے ایک بار پھر لونج کی طرف نگاہ دوڑائی تو نہ جاننے وہ انکل ریان سے کیا بات کر رہے تھے کہ ریان کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو رہے تھے۔ میں فوراً باہر آ گئی تھی کیونکہ میں کوئی بھی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، لیکن باہر آ کر اور ان کی باتیں سن کر میں اپنی جگہ پتھر کا مجسمہ بن چکی تھی۔ وہ میرا رشتہ ہاشم کے لیے لے کر آئے تھے، جبکہ ریان سر جھکائے ان کی بات سن رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں اس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ میں ایک سمجھدار لڑکی تھی جو اب اپنا گھر بسانا چاہتی تھی، لیکن بات سیدھی تھی۔ ہاشم مجھ سے عمر میں چھوٹا تھا اور میں رشتہ کرنا چاہتی تھی، لیکن ایسے نہیں۔ میں نے فوراً ہی انہیں اپنی عمر کا بتا دیا تھا کہ میں آپ کے بیٹے سے بڑی ہوں، اور وہ بھی پورے 5 سال۔ میری بات سن کر انکل دھیما سا مسکرائے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بڑی عمر کی عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، تو آپ کون ہوتی ہیں یہ بات کہنے والی؟ اور سب سے بہترین بات ایک رشتے میں وہی آتی ہے جب مرد سے عورت بڑی ہوتی ہے۔ وہ مرد کا ایک بچے کی طرح خیال رکھ سکتی ہے، اسے پیار دے سکتی ہے، محبت دے سکتی ہے۔ میری بیوی بھی مجھ سے 5 سال بڑی تھی۔ بے شک وہ مجھ سے پہلے اس دنیا سے چلی گئی، لیکن جتنی محبت اس نے مجھے دی تھی، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی شخص میری زندگی میں ایسا نہیں آیا۔ اور اب مجھے تم میں وہ خوبی نظر آتی ہے جو میرے گھر کو سنبھال سکتی ہے، میرے گھر میں خوشیاں بسیر سکتی ہے۔ میں چند لمحے تو خاموش رہی تھی اور پھر میں نے نظریں اٹھا کر ریان کی جانب دیکھا تھا۔ میں اپنے بھائی کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، اور شاید ریان بھی شادی کے بعد اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا کہ انسان کے لیے ہم سفر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اچانک بولا تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ باجی کی شادی بھی کرنی ہوگی، کیونکہ ممی پاپا کے بعد تو انہیں ہی میں ماں باپ کی نظر سے دیکھتا آیا ہوں، کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ مگر اگر باجی اس رشتے کے لیے راضی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے سکون کا سانس لیا تھا، کیونکہ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنی طرف سے رضامندی ظاہر کر دی تھی اور خاموشی سے کچن میں چلی گئی تھی۔ وقت گزرا تھا اور میری شادی ہاشم سے کروا دی گئی تھی۔ مجھے صبر کا پھل مل چکا تھا۔ میں جو خود کو تنہا محسوس کرتی تھی وہ تنہائی کہیں کھو گئی تھی، اور میں ہاشم کے سنگ ایک خوبصورت زندگی بسر کرنے لگی تھی۔ میں سب کو صرف ایک سبق دوں گی، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کچھ ایسے لمحات آتے ہیں جب آپ کو اپنی ذمہ داری کی وجہ سے بہت سے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، مگر کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ رب العالمین بہتر لے کر بہترین سے نوازتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔